111 تک ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں. آج آیت نمبر 112 سے درس ہو رہا ہے. اوپر سے یہ بیان چلا آ رہا تھا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی انبیاء کرام علیہم السلام کو اور ان کی امتوں کو جمع فرمائیں گے، اور پھر انبیاء سے بھی سوالات ہوں گے اور امتوں سے بھی. امتوں کو پوچھا جائے گا ماذا اجبتم المرسلین، تم نے پیغمبروں کو کیا جواب دیا تھا، اور نبیوں سے یہ پوچھا جائے گا ماذا اجبتم، تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا. یعنی جب تم نے میرا پیغام لوگوں تک پہنچایا، لوگوں نے آگے سے کیا جواب دیا. اور پھر اسی پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے خاص طور سے یہ سوال کیا جائے گا کہ آپ کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد آپ کی امت نے آپ کو ہی معبود بنا لیا تھا اور آپ کی پوجا پاٹ شروع کر دی تھی، تو کیا آپ نے ان کو کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو تم خدا مانو اور ہمیں سجدے کرو، ہمارے نام کی نظر و نیاز پیش کرو؟ یہ سوالات ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، جس کا تذکرہ اگلے رکوع میں آ رہا ہے. لیکن اس سے پہلے اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ انعامات یاد دلا رہے ہیں کہ جو انعامات اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کیے تھے، جو معجزات اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے تھے، ان کا تذکرہ پچھلی آیات میں آ گیا. اب آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم، کہ یہ بھی ایک نعمت ہے کہ جس یاد کیجئے اس وقت کو جب حواریوں نے کہا. حواری کس کو کہتے ہیں؟ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے تھے، ان کا ساتھ دینے والے، ان کے صحابی ہیں، ان کو حواری کہا جاتا ہے. حواری حور سے نکلا ہے، اور حور کے معنی آتے ہیں سفید رنگ. تو یہ یا تو سفید رنگ کے تھے اس لیے ان کو حواری کہا گیا، یا یہ کہ یہ دھوبی تھے جو کپڑوں کو دھوتے تھے اور کپڑوں کو دھونے کے بعد صاف کر دیتے تھے، اس لیے ان کو حواری کہا گیا. تو اذ قال الحواریون، یاد کیجئے اس وقت کو جب حواریوں نے کہا یا عیسی ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، هل يستطيع، کیا طاقت رکھتا ہے ربک، آپ کا رب، اس بات کی ان ينزل علينا، کہ وہ اتار دیں ہم پر مائدة من السماء، آسمان سے ایک دسترخوان. مائدہ کہا جاتا ہے ایسے دسترخوان کو جس پر کھانا چنا گیا ہو، یعنی کھانا لگا ہوا ہو اس کے اوپر، اس کو مائدہ کہا جاتا ہے. اور اسی لفظ کی وجہ سے اس پوری سورت کا نام ہی سورۃ المائدہ ہے. تو انہوں نے یہ درخواست کی. اصل میں غربت کی وجہ سے ان کے پاس کچھ کھانے کے لیے نہیں تھا، بھوک ستا رہی تھی. تو اب یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی آسمان سے دسترخوان ہی اتاریے، کھانا اتاریے. ہم نے یہ سن رکھا ہے کہ بنی اسرائیل کے لیے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں من اور سلوہ آسمان سے آسمانی کھانا اترتا تھا. یہ کہنا چاہتے ہیں، لیکن تعبیر میں تھوڑی سی غلطی ہو گئی کہ هل يستطيع ربک، آپ کا رب طاقت رکھتا ہے اس بات کی ان ينزل علینا، کہ وہ اتار دے ہم پر مائدة من السماء، آسمان سے ایک دسترخوان. اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو غصہ آ گیا کہ یہ ابھی تک ان کو اللہ کی طاقت اور قدرت کا یقین نہیں ہوا ہے کہ مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اتار سکتا ہے. قال اتقوا اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. یہ کیسی درخواست تم کر رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، اگر اللہ پر ایمان رکھتے ہو، پھر اس طرح کی بات نہ کہو کہ اللہ یہ کر سکتا ہے، وہ تو سب کچھ کر سکتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تو ہر چیز پر کیا ہے؟ قادر ہے. اور پھر ساتھ ہی کہہ رہے ہو ربو کا، آپ کا رب، یعنی رب تو جس طرح میرا ہے تمہارا بھی ہے. تو یوں کہنا چاہیے تھا ربنا، هل يستطيع ربنا، کیا ہمارا رب طاقت رکھتا ہے؟ تم نے تعبیر میں سیدھا کہہ دیا ربو کا، یہ کہا. اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو غصہ آ گیا اور یہ کہا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. قالوا نريد ان ناكل منها، انہوں نے کہا حضرت غلطی ہو گئی، ہم کھانا چاہتے ہیں،
بھوک لگی ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں مل رہا ہے. نریدو، قالو، انہوں نے جواب دیا، نریدو، ہم چاہتے ہیں، ان نأکل منہا، کہ ہم اس میں سے کھائیں، وَنَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا، اور ہمارے دل، وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا، اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں. ان نأکل منہا، کہ ہم اس میں سے کھائیں، وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا، اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں، ہمارے دلوں کو اطمینان حاصل ہو جائے. یعنی اس وقت جو ہے وہ بھوک کی وجہ سے ایک قسم کی بے چینی سی ہے، بے سکونی سی ہے. کھانا مل جائے تو کھانے کی وجہ سے ایک تو کھانا کھائیں گے تو دلوں کو سکون مل جائے گا. وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا، اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں. وَنَعْلَمْ، اور ہم جان لیں اس بات کو، ان قد صدقتنا، کہ آپ نے ہم سے سچ کہا ہے. کیا سچ کہا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے یہ کہا تھا، اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے مدد کرنے کا، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی مدد ضرور آئے گی. تو اس پر انہوں نے کہا تاکہ ہم جان لیں کہ آپ نے جو بات ہم سے کہی وہ بالکل سچ کہی ہے. وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور ہم اس پر گواہی دینے والوں میں سے ہو جائیں. یعنی اس دسترخوان کے اترنے پر گواہی دینے والوں سے ہم ہو جائیں. اس لیے ہم نے یہ درخواست کی ہے، ورنہ ہماری نیت میں کوئی فطور نہیں ہے، ہماری نیت کوئی خراب نہیں ہے. ہم اللہ کی قدرت کو، اس کی طاقت کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں. دسترخوان اس لیے کہا کہ چونکہ بھوک لگی ہے، ہم کھانا چاہتے ہیں اور سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور یہ اس بات کا پتہ لگانا چاہتے ہیں آپ نے جو کہا بالکل سچ کہا ہے، تو اس لیے ہم یہ درخواست کر رہے ہیں. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ ان کی کوئی نیت خراب نہیں ہے، تو اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے دعا کرنا شروع کی. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء. قال عيسى ابن مريم، کہا حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے، اللہم، اے اللہ، ربنا، ہمارے رب، اے اللہ، ربنا، ہمارے رب، ہمارے پروردگار، انزل علینا، انزل، اتار دیجئے، علینا، ہم پر، مائدۃ من السماء، آسمان سے ایک دسترخوان، آپ ہمارے لیے ہم پر اتار دیجئے آسمان سے ایک دسترخوان. مائدہ ایسا دسترخوان میں نے بتایا جس پر کھانا لگا ہوا ہو. تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، تکون، ہو جائے وہ دسترخوان، لنا، ہمارے لیے، عیدن، خوشی کا ذریعہ، لاولنا، ہم سے پہلوں کے لیے، وآخرنا، ہمارے پہلوں کے لیے، وآخرنا، اور ہمارے پچھلوں کے لیے، ہمارے پہلوں کے لیے اور ہمارے پچھلوں کے لیے، یعنی بعد والوں کے لیے، ہمارے لیے اور ہمارے پہلوں کے لیے اور ہمارے بعد والوں کے لیے، ان کے لیے یہ خوشی کا ذریعہ ہو جائے. وآیۃ منک، اور آپ کی قدرت کی ایک نشانی بھی ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بھی رزق دے سکتا ہے، صرف زمینی سے نہیں وہ اگاتا ہے بلکہ وہ قادر ہے، وہ آسمان سے بھی دے سکتا ہے. تو آپ کی قدرت کی ایک نشانی اور ایک علامت اور ایک پہچان بھی یہ ہو جائے. تو اس لیے آپ دسترخوان اتار دیجئے. یہ جو کہا تکون لنا عید الاولنا، کہ وہ ہو جائے ہمارے پہلوں کے لیے خوشی کا ذریعہ. پہلوں سے مراد کون ہے؟ مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے جو پہلے بنی اسرائیل گزرے تھے اور جو میدان تیہ میں تھے. یعنی جس وقت فرعونیوں سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نجات دی، وہ بحر قلزم پار کر کے وادی سینائی میں پہنچے اور ان کو حکم ہوا کہ اب تمہیں فلسطین کے علاقے میں جانا ہے، وہاں قوم عمالقہ ہے، ان کے ساتھ جہاد کرنا ہے، ان کو وہاں سے نکالنا ہے، پھر تمہیں وہاں پر رہنا ہے. جیسا کہ اسی صورت میں ہم پیچھے تفصیل کے ساتھ پڑھ کر آگے. لیکن بنی اسرائیل چونکہ ایک لمبے عرصے سے مصر میں فرعونیوں کی ماتحتی اور ان کی غلامی میں زندگی بسر کر رہے تھے، اور جب کوئی قوم
غلامی کی زندگی بسر کرتی ہے ان کے ذہن و دماغ بھی پھر غلامانہ ہو جاتے ہیں، پھر ان کے دماغ کام نہیں کرتے ہیں۔ تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ ہم تو نہیں جا سکتے ہیں، ان فیہا قوم جبارین، وہاں تو بڑے ظالم اور بڑے طاقتور لوگ رہتے ہیں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو زیادہ شوق ہے فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، تو آپ اور آپ کا خدا جائے اور جا کر لڑے، ہم تو یہیں بیٹھے، ہم نہیں جائیں گے۔ نعوذ باللہ، ایسی گستاخانہ بات انہوں نے کہہ دی۔ اس کے بعد 40 سال تک کے لیے اللہ نے ارض مقدس کو ان پر حرام کر دیا۔ اب 40 سال تک یہ فلسطین میں جا نہیں سکتے تھے اور اسی ایک میدان میں گھومتے رہتے تھے۔ صبح سے چلتے تھے کہ ہم اس سے باہر نکلیں گے، گھوم کے پھر وہیں پہنچتے تھے جہاں سے چلے تھے، اسی لیے اس کو میدان تیہ کہتے ہیں، یتیہون فی الارض۔ اللہ نے فرمایا وہ وہیں چکر کاٹتے رہتے تھے، 40 سال تک وہیں پر رہے۔ ان 40 سالوں میں اللہ نے ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا، آسمانی کھانا ان کو دیا، من اور سلوہ ان کے لیے اتلتا تھا۔ من یہ ایک جیسے حلوہ ہوتا ہے، کھیر ہوتی ہے، اس طرح کی چیز تھی، اور سلوہ بٹیر، بھنا ہوا بٹیر ان کے سامنے آ جاتا تھا۔ لیکن بنی اسرائیل تو بنی اسرائیل تھے، اس پر انہوں نے بس نہیں کی، کہنے لگے لن نصبر علی طعام واحد فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، کہا یہ ہمیں جو آسمانی کھانا ہے یہ نہیں چاہیے، ہمیں تو زمین کی ترکاریاں چاہیے، ہمیں تو پیاز چاہیے، تھوم چاہیے، لہسن چاہیے، ہمیں یہاں کی جو ہے یہ سبزیاں وبزیاں یہ چاہیے، دال چاہیے، اور نہیں ہمیں کچھ بھی چاہیے، ہمیں گوشت ووشت اس کے ساتھ دوستی نہیں ہے، ہمیں دال چاہیے، بس یہ مانگنے لگے۔ اس پر بھی اللہ کی طرف سے ان کے اوپر جو ہے وہ ایک قسم کی لعنت جیسی برسی کہ اللہ آسمان سے تمہیں بغیر مشقت کے کھانا دے رہا، اس پر تم صبر نہیں کر پا رہے ہو۔ تو ایسے تھے یہ لوگ۔ تو وہاں اللہ نے ان کے لیے آسمانی کھانا اتارا تھا، یہ ہو گئے پہلے جن کے لیے آسمانی کھانا اترا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو یہ حواری ہیں یہ ہو گئے آخر والے، بعد والے، پچھلے۔ تو کہا یہ آسمان سے اترنے والا دسترخوان ہمارے پہلوں کے لیے بھی خوشی تھی، اور ہمارے جو بعد والے ہیں اس وقت کے ہیں ان کے لیے بھی کیا ہو جائے، خوشی ہو جائے۔ ایک تفسیر مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ اولینا اس سے مراد ہیں وہ لوگ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھے، اور آخرین سے مراد وہ ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد میں عیسائی آئے ہیں، وہ مراد ہیں۔ تو اب دسترخوان جو اترا اس سے تو صرف انہوں نے ہی کھایا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھے، اور جو بعد میں عیسائی آئے ہیں انہوں نے تو اس دسترخوان سے کھایا نہیں، لیکن ان کے لیے بھی یہ خوشی ہوگی کہ دیکھو ہمارے بڑے ایسے نیک متقی پرہیزگار تھے کہ ان کے لیے بھی آسمان سے کیا اترتا تھا، دسترخوان اترتا تھا۔ جیسے ہم بھی اپنے بڑوں پر فخر کرتے نا، ہمارے بڑے ایسے تھے، غزوہ بدر میں دیکھو 313 تھے اور انہوں نے 1000 کے لشکر کو شکست دے دی تھی، تو ان کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے خوشی ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں، اے رب ہم پر آپ آسمان سے ایک دسترخوان اتار دیجئے، تکون لنا عیدا لاولنا، جو ہو جائے ہمارے لیے عیدن خوشی، لاولنا ہمارے پہلوں کے لیے، یعنی جو اس وقت موجود ہیں ان کے لیے، وآخرنا اور ہمارے پچھلوں کے لیے، یعنی جو بعد میں آئیں گے ان کے لیے یہ خوشی کا ذریعہ ہو جائے، وآیۃ منک اور آپ کی قدرت کی نشانی ہو، یہ آپ کی قدرت کی ایک علامت ہو، وَارْزُقْنَا اور آپ ہمیں رزق دے دیجئے، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ اور آپ ہی بہترین رزق دینے والے ہیں۔ اللہ ہی رزق دینے والا ہے، وہی رزاق ہے، ان اللہ هو الرزاق، بے شک اللہ تعالیٰ وہی رزق دینے والا ہے، اور کوئی رزق روزی دینے والا ہے، کوئی مالک ہے نہیں ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، یہ آسمان و زمین میں جتنے بھی چوپائے ہیں، جانور ہیں، سب کو رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ سے درخواست کی، پروردگار میں مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، چونکہ اللہ نے بڑی بادشاہت دی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو، ہواؤں پر حکومت ہے، جانوروں پر ان کو حکومت ہے، جنات پر اللہ نے حکومت عطا کی ہے، جانوروں کی بولیاں سمجھتے ہیں، چیونٹی کیا بول رہی ہے وہ بھی سمجھتے ہیں وہ،
جس وقت لشکر ان کا جا رہا تھا اور چیونٹیاں تھی ایک میدان میں، تو چیونٹیوں کی جو سردار چیونٹی تھی اس نے یہ کہا کہ بھئی جلدی جلدی اپنے بلوں کے اندر داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو لَيَحْتِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ، حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں پیروں کے نیچے مسل نہ دے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چیونٹی کی بات سنی تو فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، تو فوراً مسکرائے اور مسکرانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنے لگے، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے چیونٹیوں کی بولی بھی سکھائی ہے، ان کی بولی بھی میں سمجھتا ہوں۔ ایسی حکومت عطا کی تھی، تو درخواست کی اللہ میں مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، شوق ہے تو کر لو دعوت۔ اس کے بعد جنات کو لگا دیا کھانا بنانے پر، انسانوں کو بھی جنات کو سب کو لگایا کھانا بنانے پر، کئی مہینوں تک کھانا تیار کیا۔ اب ساری مخلوق کی دعوت کرنی ہے، آپ خود اندازہ لگائیں کتنا کھانا تیار کیا گیا ہوگا۔ تو ہوا کو حکم دیا کہ یہاں پر جو ہے وہ اس طرح چلنا ہے کہ کھانا خراب نہ ہونے پہ، جیسے فریج میں ہم رکھتے ہیں نا تو فریج کی ہوا ہوتی ہے تیز، کھانا خراب نہیں ہوتا ہے، اسی طرح ہوا کو حکم دیا کھانا خراب نہیں ہونے دینا ہے، بہت تیزی کے ساتھ چل۔ تو اب ہوا چل رہی ہے، کھانا تیار ہو رہا ہے، کئی مہینوں میں کھانا تیار کیا پوری مخلوق کے لیے۔ اس کے بعد عرض کیا باری تعالی اب میں آپ کی کون سی مخلوق سے اس کی ابتدا کراؤں، خشکی والی مخلوق سے یا تری والی مخلوق، یعنی سمندری مخلوق سے یا جو جنگلی خشکی مخلوق ہے اس سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حکم دیا کہ جو سمندری مخلوق ہے اس سے ابتدا کراؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے آواز لگائی کہ سمندر کی جتنی بھی مخلوق آ جائے اور آ کر میرے دسترخوان سے کھانا کھائے۔ ایک مچھلی نکلی، نکلنے کے بعد آئی، جتنا کھانا تیار کیا تھا سارا کھا لیا۔ جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ساری مخلوق کے لیے تیار کیا تھا وہ ایک مخلوق کا ایک فرد یعنی ایک مچھلی، اس نے سارا کھانا کھا لیا۔ اس کے بعد کہا سلیمان اور لا، سلیمان علیہ السلام سجدے میں گر گئے، اور مچھلی نے کہا سلیمان علیہ السلام سے کہ آج آپ کے دسترخوان پر میں بھوکی رہ گئی ہوں، ایک وقت کا کھانا بھی میرے لیے پورا نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ تو دن میں کئی مرتبہ ہمیں اس سے زیادہ کھلاتا ہے۔ تو اللہ کے خزانے بہت وسیع ہے، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ ایسی ایسی مخلوق ہے نا سمندری مخلوق کہ مچھلیاں جو اتنی بڑی بڑی ہیں کہ یہ جو ہمارا بحری جہاز ہوتا ہے نا، کتنا بڑا ہوتا ہے بحری جہاز، اس کو اگر کبھی ایسا مچھلی نیچے ہو ایسے پلٹا کھائے تو جہاز ہی کو پلٹ دیتی ہے، الٹا کر دیتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام ایک جنگ میں گئے، جہاد کے لیے گئے، 300 سے زائد افراد تھے، تو اس کو غزوہ سیف البحر کہتے ہیں، تو اس میں وہ گئے تھے۔ اب کھانا ختم ہو گیا، کھانے کے لیے کچھ نہیں مل رہا تھا، سمندر کے کنارے پر دیکھا ایک مچھلی باہر پڑی ہوئی ہے، تو اس مچھلی کو کھانا شروع کیا۔ یہ 300 آدمی 18 دن تک کھاتے رہے، تب بھی اس مچھلی میں سے کچھ بچ گیا، اس کو اونٹوں پر لاد کر لے آئے، اور جب انہوں نے نکلنے لگے وہاں سے چلنے لگے تو مچھلی کے جو کانٹے تھے نا، کانٹے جو کانٹا ہوتا ہے نا مچھلی میں، 2 کانٹوں کو ایسے کھڑا کیا اس طرح، اور بیچ میں سے اونٹ پر سوار یعنی اونٹ پر آدمی سوار ہو کر اور پھر اونٹ کو بیچ میں سے گزارا، یعنی اتنا بڑا کانٹے کا وہ دروازہ بنا دیا کہ بیچ میں سے اونٹ سوار جو ہے وہ گزر رہا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر بتایا، حضور نے فرمایا کہ یہ اللہ نے تمہیں رزق دیا تھا، کچھ بچا ہوا ہے، برکت کا کھانا لاؤ مجھے بھی دو، میں بھی کھاؤں گا۔ تو ایسی ایسی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، سب کو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، رزق دیتا ہے، روزی دیتا ہے۔ اور انسان ایسا بے صبرا ہے نا، یہ ہڑتال کرتا ہے، یہ جلوس نکالتا ہے، کیا کیا کرتا ہے کھانے کے لیے۔ جانوروں کو کبھی دیکھا جلوس نکالتے ہوئے؟ جی، کبھی جو ہے وہ جنگلی جانور بھیڑیے آگے ہوں، ہمیں کھانے کے لیے کچھ نہیں مل رہا ہے اس لیے ہم جلوس نکالیں گے، کبھی جلوس نکالا؟ کتنے جانور ہیں، بے شمار اللہ کی مخلوق ہے، سب کو اللہ کیا کرتا ہے، رزق دیتا ہے، روزی دیتا ہے اللہ۔ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، آپ ہمیں رزق دیجئے اور آپ بہترین رزق دینے والے ہیں۔ قال اللہ انی منزلها علیکم، اللہ نے فرمایا انی منزلها علیکم، بے شک میں وہ رزق، وہ دسترخوان اتارنے والا ہوں تم پر۔ اللہ نے فرمایا میں دسترخوان اتاروں گا، ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتا ہوں میں دسترخوان اتاروں گا، لیکن دسترخوان اترنے کے بعد 2 شرطیں ہیں، جو ان شرطوں کو پورا کرے گا ٹھیک ہے، جس نے ان شرطوں کو پورا نہیں کیا بس پھر اس پر مصیبت آئے گی،
پھر اس پر میرا عذاب آ جائے گا. فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَمَن يَكْفُرْ تو جو نافرمانی کرے گا بعد اس کے بعد منکم یعنی دسترخوان کے اترنے کے بعد تم میں سے فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ تو بے شک میں اس کو عذاب دوں گا سزا دوں گا عذاباً ایسا عذاب ایسی سزا لا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ جیسی سزا میں دنیا والوں میں سے کسی کو بھی نہیں دوں گا ایسی سزا میں ان کو دوں گا. نافرمانی کیا دو شرطیں لگا دی. ایک شرط یہ لگائی کہ صرف غریب لوگ کھائیں گے مالدار نہیں کھائیں گے اس میں سے. آسمانی کھانا اترے گا صرف کون کھائیں گے غریب مالدار نہیں کھائیں گے. دوسری شرط یہ تھی کہ جتنا کھا سکتے ہیں اتنا کھائیں ذخیرہ کر کے کل کے لیے رکھیں گے نہیں. کل اللہ پھر اتارے گا پھر دے گا. کل کے لیے بچا کے رکھنا نہیں ہے ذخیرہ کر کے رکھنا نہیں. جتنا کھا سکتے ہیں بس اتنا کھا لیں باقی وہیں رہنے دے اس کو ذخیرہ کر کے رکھنا نہیں ہے. جب آسمان سے دسترخوان اترا اس میں بھنی ہوئی مچھلی بھی ہے اس میں اور گوشت روٹیاں وغیرہ ہے طرح طرح کی نعمتیں ہیں تو جہاں غریب کھانے لگے وہاں مالدار بھی آ گئے انہوں نے بھی کھانا شروع کر دیا. پھر حکم تھا ذخیرہ کر کے نہیں رکھنا. انہوں نے کہا پتہ نہیں کل ملے گا نہیں ملے گا تو رکھ لیتے ہیں. اب ذخیرہ کر کے رکھا. اس پر ان پر جو ہے وہ اللہ کی طرف سے لعنت برسی. اور کیا لعنت برسی؟ جنہوں نے یہ نافرمانی کی تھی ان کو بندروں اور خنزیروں کی شکل میں اللہ نے مسخ کر دیا. اللہم احفظنا اللہ حفاظت فرمائے. جیسے بنی اسرائیل میں سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں جنہوں نے مچھلیوں کا شکار کیا تھا ہفتے کے دن سنیچر کے دن جبکہ ان کو اس سے منع کیا تھا تو ان پر بھی اسی طرح کا اللہ کا عذاب آیا. ان کو بھی بندروں اور خنزیروں کی شکل میں اللہ نے مسخ کر دیا تھا. ان کو بھی مسخ کر دیا بندروں اور خنزیروں کی شکل میں. یہ تھا سخت عذاب جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا. اور تفسیر ذخیرۃ الجنان میں حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مسند احمد کے حوالے سے روایت نقل کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اس امت میں بھی کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ بندروں اور خنزیروں کی شکل میں مسخ کرے گا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہوں گے؟ کیا وہ کافر ہوں گے وہ مشرک ہوں گے کون ہوں گے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یصلون ویصومون ویحجون وہ نماز پڑھنے والے روزے رکھنے والے حج کرنے والے ہوں گے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں؟ آپ نے فرمایا یہ گانے سننے کے دل دادا ہوں گے شوقین ہوں گے اور یہ رات کو کسی پہاڑ کے جڑ میں برابر رات کو گانے سن رہے ہوں گے. ناچ گانا عورتوں کو نچوا رہے ہوں گے اور گندے گانے انہوں نے لگائے ہوں گے وہ سن رہے ہوں گے اور اسی حالت میں یہ سو جائیں گے. جب صبح کو اٹھیں گے تو بندروں اور خنزیروں کی شکل میں بنے ہوئے ہوں گے. اللہم احفظنا اللہ حفاظت فرمائے. آج وہ دور آ گیا ہے آج وہ دور آ گیا ہے اللہ حفاظت فرمائے. بہت سارے ہمارے نوجوان موبائل لیتے ہیں اور گندے گانے لگا دیتے ہیں رات کو سننے لگتے ہیں. کچھ تو ویسے ہی سنتے ہیں کچھ وہ لگا لیتے ہیں کانوں میں وہ کیا کہتے ہیں اس کو وہ لگا لیتے ہیں اور اس کے بعد سنتے ہیں پھر اسی طرح سنتے سنتے سو جاتے ہیں. ڈرنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ صبح کو اٹھیں تو بندر اور خنزیر بنے ہوئے ہوں پھر کیا کہیں گے لوگ. اللہ حفاظت فرمائے. اس لیے ڈرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا ہے. اللہ قادر مطلق ہے ایسا کر سکتا ہے. اس لیے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ اور یاد کرو اس وقت کو جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا قیامت کے دن یا عیسی ابن مریم اے عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس کیا آپ نے کہا تھا لوگوں سے اتخذونی کہ بنا لو مجھے و امیہ اور میری والدہ کو میری ماں کو بنا لو الہینی دو معبود من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کے اللہ کے علاوہ دو معبود ہمیں بھی بنا لو. یعنی اللہ تو معبود ہے اس کے ساتھ ساتھ مجھے اور میری والدہ کو بھی معبود بنا لو اور ہماری پوجا شروع کر دو.
آج جو عیسائی دنیا کے اندر ہیں یہ سب کے سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو خدائی میں شریک ٹھہراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ 3 حصے ہیں، اللہ تعالیٰ کے 3 جز ہیں، 3 اجزاء سے مل کر جو ہے اللہ تعالیٰ بنا ہوا ہے۔ ایک جز خود اللہ کی ذات ہے، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ایک ان کی والدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھیں گے کہ کیا آپ نے کہا تھا اپنی امت سے کہ مجھے اور میری والدہ کو خدائی میں شریک ٹھہراؤ؟ قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے سبحانک، اللہ تیری ذات پاک ہے، ما یکون لی، میرے لیے یہ مناسب ہی نہیں تھا، میرے لائق ہی نہیں تھی یہ بات، ان اقولا، کہ میں وہ بات کہوں، ما لیس لی بحق، کہ جس کے کہنے کا مجھے کوئی حق نہیں ہے، ایسی بات میں کہوں؟ کہا اس کا مجھے اختیار ہی آپ نے نہیں دیا تھا، میں کیسے یہ بات کہہ سکتا تھا؟ اور یہ سوال صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نہیں بلکہ ہر اس انسان سے اور فرشتے سے ہوگا جن کو لوگوں نے خدائی میں شریک ٹھہرایا ہے، ان سے اللہ سوال کرے گا۔ جیسے آج ہمارے بزرگان دین ہیں نا، لوگوں نے ان کی بڑی بڑی جو ہے وہ درگاہیں بنائی ہیں، مزارات بنائے ہیں، وہاں جا کے سجدے کرتے ہیں، ان کے نام کی دہائی دیتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں، وہاں پر جا کے شرک کرتے ہیں نا۔ ہاں، بزرگوں کے لیے فاتحہ پڑھیں، دعائے مغفرت کریں ان کے لیے، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن انہی سے مانگنا اور ان کی قبروں کو جا کے سجدہ کرنے لگنا، سجدہ تو صرف کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ تو اس طرح جو لوگ کرتے ہیں تو ان بزرگوں سے بھی اللہ قیامت کے دن پوچھے گا کیا تم نے کہا تھا؟ بزرگ اس وقت یہی جواب دیں گے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے رہے ہیں کہ اللہ تیری ذات پاک ہے، ہم نے کبھی نہیں کہا ان کو کہ ہمیں سجدہ کرنا، ہم تو یہ کہتے تھے ہمیشہ کہ سجدہ کس کو کرنا؟ اللہ کو کرنا۔ مانگنا کس سے؟ اللہ سے مانگنا، ہم نے کبھی ان سے نہیں کہا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے سبحانک، اللہ تیری ذات پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میرے لیے یہ بات مناسب ہی نہیں تھی، ان اقول، کہ میں کہوں، یا ممکن ہی نہیں تھی کہ میں کہوں وہ بات، لیس لی بحق، جس کے کہنے کا مجھے کوئی حق نہیں ہے، ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اگر میں نے یہ بات کہی ہے، فقد علمتہ، تو آپ جانتے ہیں، اگر میں نے کہی ہوگی یہ بات تو آپ تو جانتے ہیں، تعلم ما فی نفسی، آپ جانتے ہیں جو میرے نفس، میرے دل میں ہے وہ آپ جانتے ہیں، ولا اعلم ما فی نفسک، اور میں نہیں جانتا ہوں کہ آپ کی ذات میں کیا ہے، میں جانتا نہیں ہوں، یعنی آپ کے علوم کو میں جانتا نہیں ہوں، سارے علوم کو میں جانتا نہیں ہوں، اور میرے دل میں کیا کیا ہے وہ آپ جانتے ہیں۔ کیوں؟ انک انت علام الغیوب، بے شک آپ ہی غیب کو جاننے والے، بے شک آپ ہی غیبوں کو جاننے والے، آپ کے علاوہ کوئی اور غیبوں کو جاننے والا نہیں ہے۔ تو اس لیے جو میرے دل میں باتیں ہیں یا تھی وہ سب آپ جانتے ہیں، اور آپ کے پاس کیا کیا ہے وہ میں جانتا نہیں ہوں۔ یہ تو پہلے جواب دیں گے، اس کے بعد پھر تفصیلی جواب دیں گے کہ میں نے کہا کیا تھا۔ ما قلت لهم، میں نے ان سے نہیں کہا تھا، الا ما امرتنی به، مگر وہ بات کہ جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا، جو آپ نے مجھے حکم دیا تھا وہی میں نے ان سے کہا ہے، اپنی طرف سے میں نے کوئی بات نہیں کہی۔ وہ کیا تھا؟ ان اعبدوا اللہ، کہ اعبدوا اللہ، لوگوں اللہ کی عبادت کرو۔ میں نے ان سے یہی کہا تھا، جو آپ نے مجھے حکم دیا تھا کہ لوگوں کو کہو لوگوں اللہ کی عبادت کرو، میں نے لوگوں سے یہی کہا تھا کہ اعبدوا اللہ، لوگوں اللہ کی عبادت کرو، ربی و ربکم، جو اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اسی کی کیا کرو؟ عبادت کرو۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، بے شک اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، فاعبدوہ، لہذا تم اسی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس تقریر کو قرآن پاک میں اللہ نے کئی مقامات پر ذکر کیا ہے، جو انہوں نے اپنی امت سے کہا کہ اللہ ہی میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، اسی کی کیا کرو؟ عبادت کرو۔
تو میں نے تو یہ کہا تھا ان سے کہ اللہ کی عبادت کرو، میں نے یہ نہیں کہا کہ میری عبادت کرو یا میری والدہ کی عبادت کرو، نہیں، میں نے اللہ یہی کہا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اور میں ان پر گواہ تھا جب تک میں ان کے درمیان موجود تھا، تب تک اللہ وہ تیری ہی عبادت کرتے تھے، میری نہیں کرتے تھے۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، تو جب آپ نے مجھے اٹھا لیا، آپ نے مجھے آسمانوں پر اٹھا لیا، اس کے بعد كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، پھر آپ ہی ان پر نگراں تھے، پھر آپ ہی ان کو دیکھ رہے تھے، میں تو آسمان میں تھا، آسمانوں پر تھا، مجھے اس کا علم نہیں ہے، میرے بعد انہوں نے کیا کیا ہے۔ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور بے شک آپ ہر چیز پر کیا ہیں؟ گواہ ہیں۔ لیکن نبی بہرحال نبی ہے نا، نبی کو اپنی امت کے ساتھ جتنی محبت ہوتی ہے نا، رب کعبہ کی قسم اتنی محبت کسی باپ کو اپنی اولاد سے نہیں ہوتی ہے، کسی ماں کو اپنی اولاد سے نہیں ہوتی ہے جتنی محبت نبی کو اپنے گناہگار امتی سے ہوتی ہے۔ ایک تو فرما بردار ہوگا، اس سے تو ہے، گناہگاروں سے بھی نبی کو کیا ہوتی ہے؟ محبت۔ وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح یہ جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والے بن جائیں۔ اب اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ کہیں گے، عیسیٰ علیہ السلام جواب بھی دیں گے، لیکن پھر جب اپنی امت کی طرف دیکھیں گے تو فوراً کیا کہیں گے؟ ان تعذبہم فإنہم عبادک، ان تعذبہم، اے اللہ اگر تو ان کو سزا دے، ان کو عذاب دے، فإنہم عبادک، تو بے شک یہ تیرے بندے ہیں، تیرے بندے ہیں، تو اپنے بندوں کو ہی سزا دے رہا ہے، اگر تو سزا دے گا تو اپنے بندوں کو سزا دے رہا ہے، تیرے یہ بندے ہیں۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو ان کو معاف کر دے، اگر تو ان کو معاف کر دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو بے شک آپ غالب ہیں اور آپ حکمت والے ہیں۔ وہی جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور سے خون بہ رہا ہے، خون کو صاف کر رہے ہیں اور ان پتھر مارنے والوں اور حملہ کرنے والوں کے لیے دعا کر رہے ہیں، اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اللہ ان کو معاف کر دے، میری اس قوم کو معاف کر دے جنہوں نے مجھے زخمی کیا ہے، اس لیے کہ یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، پہچانتے نہیں ہیں، انجانے میں ایسا کر رہے ہیں، ان کو معاف کر دے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے ان تغفر لهم، اگر تو ان کو معاف کر دے، فإنک انت العزیز، تو بے شک آپ غالب ہیں، الحکیم، آپ حکمت والے ہیں۔ بخاری شریف میں روایت ہے، ایک روز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ پڑھی، اور آگے ایک آیت آ رہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، سورہ ابراہیم کے اندر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی اولاد کو لا کر یہاں بسایا کعبۃ اللہ کے پاس، تو اس وقت دعائیں کی، اس میں یہ تھا کہ ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، اے اللہ یہ بت انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہی میں ڈال رکھا ہے، فمن تبعنی، تو جو میری پیروی کرے گا یعنی تیری توحید پر قائم رہے گا، فإنہ منی، تو وہ مجھ سے ہے، ومن عصانی، اور جو میری نافرمانی کرے گا، تو یہ نہیں کہا اس کو سخت سزا دینا، جو میری نافرمانی کرے اس کو سخت سزا دینا یہ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک آپ بہت بخشنے والے اور بڑا رحم فرمانے والے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ آپ تو غفور رحیم ہے، آپ ان کو بھی معاف کر دیجئے۔ کیا کر دیجئے؟ معاف کر دیجئے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہیں گے کہ اللہ انہوں نے نافرمانی تو کی ہے، اب تو سزا دینے پر قادر ہے، سزا دینا چاہے سزا دے دے، تیرے بندے ہیں، اور اگر تو معاف کر دے تو غالب ہے، تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ چاہتے کیا ہے؟ معافی۔ کیا چاہتے ہیں؟ معافی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں آیتوں کو پڑھا، اس کے بعد فیبکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکان شدیدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت رونے لگے، زور و قطار رونے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بلایا اور جبرائیل علیہ السلام سے کہا جاؤ جاؤ اور جا کر پوچھو میرے پیارے سے ما یبکی، کہ ان کو کس چیز نے رلایا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام آئے دوڑتے ہوئے، آ کر یا رسول اللہ، اللہ نے بھیجا ہے، اللہ پوچھ رہا ہے ما یبکی کا، آپ کو کس چیز نے رلایا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں آیتیں پڑھی، اور آیتیں پڑھنے کے بعد کہا کہ یا ربی امتی، یا ربی امتی، اے میرے رب
میری امت کا کیا بنے گا، میری امت کا کیا بنے گا۔ جبرائیل امین واپس کے، اللہ وہ تو امت کی خاطر رو رہے ہیں، اپنی گناہگار امت کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ جبرائیل اور جا کر میرے پیارے سے کہہ دو کہ انا سنرضیک فی امتک ولا نسؤک، کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے، ہم آپ کو غمزدہ نہیں کریں گے، ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے، آپ کو غمزدہ نہیں کریں گے۔ اس وقت تک قیامت کے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود جنت میں تشریف نہیں لے جائیں گے جب تک کہ آپ کی امت میں سے وہ شخص جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے تیسرے حصے کے برابر بھی ایمان ہوگا اور وہ جہنم میں ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تب تک جو ہے شفاعت بند نہیں کریں گے۔ ایک ایک کلمہ پڑھنے والا جب تک جنت میں نہیں جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تب تک چین سے بیٹھیں گے نہیں، تب تک اللہ کے دربار میں بار بار حاضر ہو کر اپنی امت کے لیے سفارش کرتے رہیں گے اور کہیں گے اللہ آپ نے کہا تھا کہ میں آپ کو راضی کر دوں گا، تو بس میری شفاعت ہے ان کے بارے میں کہ ان کو نکال دے، ان کو نکال دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ جاؤ نکالو، جاؤ نکالو۔ آخر میں وہ کہ جن کے دل کے اندر رائی کے دانے کے تیسرے حصے کے برابر ایمان ہوگا ان کو بھی نکالیں گے۔ قال اللہ هذا یوم ينفع الصادقین صدقهم، اللہ تعالیٰ فرمائے گا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ درخواست کریں گے، اللہ جواب میں فرمائے گا هذا یوم ينفع الصادقین صدقهم، یہ تو وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی نفع دے گی، آج جھوٹوں کی بات ماننے والی نہیں ہے، انہوں نے شرک کیا، انہوں نے کفر کیا ہے، ان کے لیے معافی نہیں ہے، اگرچہ آپ درخواست کر رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن میں ان کو معاف نہیں کروں گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ مشرک کو معاف نہیں کرے گا۔ آج کے دن تو سچوں کو ان کی سچائی نفع دے گی، اور کیا نفع دے گی ان کو کہ ان کے لیے تو اللہ نے وہاں پر مہمان نوازی کا انتظام کیا ہوا ہے، مہمان نوازی کی ہے۔ لہم جنات، ان سچوں کے لیے باغات ہوں گے، تجری من تحتها الانہار، جن باغات کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ ہمیش ان باغات کے اندر رہیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں بھی سچوں میں سے بنا دے، اللہ ہمیں بھی سچوں میں شامل فرما لے، اپنے بندوں میں شامل فرما لے۔ اب یہ جنت میں ہوں گے لیکن کس حالت میں؟ دنیا میں ہر وقت ہمیں ڈر لگا رہتا ہے کہ آج اللہ راضی ہے، پتہ نہیں کل کوئی مجھ سے ایسا کام نہ ہو جائے کہ وہ ناراض ہو جائے، لیکن وہاں اعلان ہو جائے گا رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے، وَرَضُوا عَنْهُ، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا کیونکہ انہوں نے دنیا کے اندر اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی تھی، اس لیے اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور اب اللہ ان کو جنت کی وہ نعمتیں عطا فرما رہا ہے جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل میں ان کا خیال ہی آ سکتا ہے، ایسی نعمتیں اللہ ان کو عطا کرے گا، یہ بھی اللہ سے کیا ہوں گے؟ راضی۔ وَرَضُوا عَنْهُ، اور وہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی بڑی کامیابی ہے، یہی بڑی کامیابی ہے، اس کامیابی کے حاصل کرنے میں لگ جاؤ، سچے بن جاؤ، سچوں کے ساتھ رہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو، یعنی اللہ والوں کے ساتھ رہو، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو، تم بھی پھر سچے بن جاؤ گے۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، اللہ ہی کے لیے آسمانوں کی بادشاہت، اسی کے لیے زمینوں کی بادشاہت، وما فیہن، اور ان ساری چیزوں کی جو ان کے درمیان آسمان و زمین کی جتنی چیزیں ہیں ان سب کی بادشاہت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس، وہی بادشاہ ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ اگر چاہے مشرکوں کو معاف کرنا تو کر سکتا ہے، لیکن قانون یہ ہے کہ کرے گا نہیں، لیکن کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اسی لیے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ سفارش کر رہے ہیں، اسی لیے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں وَمَنْ عَصَانِي، جو میری نافرمانی کرے گا فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو آپ کیا ہیں؟ بہت معاف کرنے والے، رحم فرمانے
والے ہیں۔ اسی کے ساتھ یہ صورت بھی مکمل ہو گئی۔ للہ ملک السماوات، اس میں یہ پیغام دیا گیا ساری چیزوں پر کس کا کنٹرول ہے؟ اللہ کا، اسی کا اختیار۔ بس تم اللہ کے بن جاؤ، اللہ تمہارا بن جائے گا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اور جب آدمی اللہ کا بن جاتا ہے پھر ساری مخلوق اس کا حکم ماننے لگتی ہے، پھر اس کی باتیں ماننے لگتی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دریائے نیل بہتا نہیں ہے، جب تک وہ پرانا طریقہ تھا جہالت کا کہ جب تک ایک لڑکی کو بالکل بنا سوار کر جو ہے اور اس کو وہاں پر ذبح نہیں کیا جاتا، اس کی بلی نہیں دی جاتی تھی، تب تک دریائے نیل جو ہے وہ رواں نہیں ہوتا تھا، چلتا نہیں تھا۔ اب اسلام آ گیا، لوگ مسلمان ہو گئے، وقت آ گیا دریا کے بہنے کا، تو اب تو بلی ہے نہیں اسلام کے اندر، تو پھر کیسے بہے گا یہ؟ گورنر جو وہاں کا تھا، مصر کا گورنر، اس نے لکھا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسا ایسا معاملہ ہے، بتائیے کیا حکم ہے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چٹھی لکھی دریا کے نام اور کہا کہ اے دریائے نیل، اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا تھا تو بہہ جا، اور اگر تو اللہ کے حکم سے نہیں بہتا تھا، کسی اور کوئی تجھے بہانے والا ہے، پھر تیری ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور ان سے یہ کہا کہ بس دریا کے اندر یہ میرا خط ڈال دینا، دریا کے اندر میرا خط ڈال دینا۔ جیسے انہوں نے دریا کے اندر خط ڈالا، ایک دم چاروں طرف سے پانی نکلنا شروع ہو گیا اور دریا بہہ گیا۔ یہ طاقت تھی ہماری۔ آگ لگ گئی مدینہ منورہ کے جنگل میں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کوڑے مارے آگ کو، کہا آگے آ رہی ہے مدینہ کی طرف، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے۔ آگ وہیں رک گئی، آگ نے حکم مان لیا۔ زمین میں زلزلہ آیا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کوڑا مارا زمین پر اور کہا کیا عمر نے عدل نہیں کیا، انصاف نہیں کیا کہ تو ہل رہی ہے؟ وہیں زمین رک گئی۔ تو یہ چیزیں ہمارا حکم لگا۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ یہ جو علاقہ ہے سوڈان وغیرہ کا، اس علاقے کو فتح کیا۔ فتح کرنے کے بعد یہ مشورہ ہوا کہ اسلامی لشکر کی چھاؤنی کہاں بنانی ہے، کس جگہ جو ہے وہ لشکر پڑاؤ ڈالے۔ تو امیر نے فیصلہ کیا کہ جنگل میں جائیں گے، وہاں پر رہیں گے۔ اور افریقہ کا جنگل بڑا خطرناک ہے، اس کے جانور بھی بڑے خطرناک۔ تو لوگ جو وہاں کے شہر کے رہنے والے تھے افریقہ کے، انہوں نے کہا یہ کوئی پاگل لوگ ہیں، یہاں تو افریقہ کے جنگل میں دن میں آدمی کا گزرنا مشکل ہوتا ہے، تو یہ رات کو بھی وہاں پر رہیں گے اور وہاں پڑاؤ ڈالیں گے، یہ کیسے ہوگا؟ تو یہ چلے جنگل کی طرف۔ اب لوگ بھی تماشا دیکھنے کے لیے ساتھ میں آ گئے۔ اسلامی لشکر کا سپہ سالار وہ جنگل کے کنارے پر کھڑے ہو کر کہتا ہے، او جنگل کے درندوں، چرندوں، پرندوں، سب کو خطاب کر کے کہا کہ آج اس جنگل کی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو ضرورت ہے، اس لیے جنگل کو خالی کر دو۔ تاریخ والوں نے لکھا ہے یہ آواز کیا لگنی تھی، پورے جنگل میں ایک ہلچل مچ گئی اور سارے جانور اپنے بچوں کو اٹھائے ہوئے جنگل سے نکل رہے ہیں، جنگل کو خالی کر دیا۔ تو یہ طاقت ہے کس کی؟ مومن کی۔ کب؟ جب وہ اللہ والا بن جاتا ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ پھر اس کا ہو جاتا ہے۔ تو ساری چیزوں پر بادشاہت کس کو حاصل ہے؟ اللہ کو حاصل ہے۔ اللہ سے دعا کریں پروردگار ہمیں اپنی کتاب کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے، اللہ اسلام اور مسلمانوں کو سر بلندی عطا فرمائے، اللہ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، برے اعمال سے اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد کچھ وہ مسائل کا سلسلہ رکھا ہے، ایک دو مسئلے جو ہے